شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 30 کے قریب آداب لکھے ہیں حج کے، 30 کے قریب۔ حج پہ جانے والے حضرات لازماً اس کتاب کا مطالعہ کریں، لازماً اس کتاب کا، اور تربیت حاصل کر کے جایا کریں۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ حج کے فرائض تو وہی ہے، نماز کی نیت تو آپ یہی آپ آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لوں، لیکن اس کا ایک اندر کی نیت ہے۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک مرید متعلق جو ہے حج کر کے واپس تشریف لائے، کوئی ہدیہ مدیہ پیش کر دی، زمزم اس زمانے میں کوئی زمزم کھجور تو بڑی شے ہوتی تھی، اب تو اس کی قدر و قیمت ہی کم ہو گئی ہے کیونکہ آئے روز چل جانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت حج کر کے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا حج کر لیا تھا؟ اب یہ شیخ جو ہے اپنے مرید کا امتحان لے رہے، میں ان میں سے مختصراً 2 4 5 7 جو ہے سوالات نقل کر رہا ہوں مختصراً، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی حج کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کا امتحان لے رہے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا آپ نے حج کے معنی ہی نیت کرنے کے، قصد کرنے کے آتے، آپ نے حج کی نیت کر لی تھی؟ جی حضرت میں نے نیت کر لی تھی۔ اچھا حج کی نیت کرتے وقت آپ نے یہ بھی نیت کر لی تھی، اے اللہ آج تک حج کے مقصد کے خلاف جتنے میرے اعمال ہو گئے، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ان کے قریب نہیں ہوں گا۔ کہتے حضرت میں نے یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ تو میں کیا خاک آپ نے حج کی نیت کی، حج کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی، یا اللہ آج تک حج کے مقاصد کے خلاف جو مجھ سے عمل ہو گئے ہیں، میں ان سے توبہ استغفار کرتا ہوں، میں عزم کرتا ہوں آئندہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی عزم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اور میں کیا خاک حج کی نیت کی۔ احرام باندھا تھا آپ نے؟ جی ہاں احرام۔ تو غسل کر کے آپ نے کپڑے اتار دیے تھے؟ جی ہاں میں نے کپڑے اتار دیے تھے، وہ 2 چادریں پہن لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جب آپ نے کپڑے اتار دیے تو اس وقت اپنے جسم سے دنیا جہاں کے معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں بھی اتار کر پھینک دی تھی آپ نے؟ بس اللہ کی نافرمانی آئندہ ختم۔ جیسے میں یہ کپڑا اتار کر پھینک رہا ہوں، یہ کفن کے 2 چادریں میں لپیٹ رہا ہوں، تو آج کے بعد میں گناہوں سے یہ الگ، کپڑے الگ، گناہ الگ، میں الگ، یہ نیت کر لی تھی۔ حضرت ایسی نیت تو میں نے نہیں کی تھی۔ کیا خاک احرام، کیا خاک کپڑے اتارے آپ۔ یہ دوسرا سوال، میری بھی ایسی نیت نہیں تھی۔ میں جب حج کر کے آیا واپس، پہلی مرتبہ یہ میں نے پڑھی نہیں تھی، واپس آ کر حج کی یہ کتاب پڑھ لی تو میں کہا میں نے کیا خاک حج کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول حج کی توفیق نصیب فرما لے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال فرمایا کہ آپ نے لبیک کہا تھا؟ جی ہاں لبیک کہا تھا۔ میں تیرے لبیک کا جواب آ گیا تھا؟ ابھی جو میں نے واقعہ بیان، لبیک و صادق، تیرے لبیک کا جواب آ گیا تھا اللہ کی طرف سے؟ سنا آپ نے؟ کوئی نہیں سنا۔ کیا خاک تو نے لبیک کہا؟ لبیک کس طرح کہتے؟ کیا لبیک کہا تو نے؟ تیرے لبیک کا جواب ہی نہیں ہے۔ چوتھا سوال، طواف میں ہم جاتے ہیں نا تو رمل کرتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے تیز قدموں سے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سوالات زیادہ ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جا کر طواف شروع کیا تھا تو آپ نے رمل کیا تھا؟ جی حضرت کیا تھا میں نے رمل۔ تو ہم رمل میں تو بھاگنا پڑتا ہے، اس وقت اللہ کے ماں سوا سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگے تھے؟ یہ نیت کر لی تھی میں سب دنیا کو چھوڑ کر جو ہے بھاگ رہا ہوں اللہ کی طرف، یہ نیت کی تھی آپ نے؟ کہا نہیں یہ حضرت میں نے تو یہ تو نیت نہیں تھی۔ کیا خاک تو نے طواف کیا، کیا خاک تو نے رمل کیا؟ صفا پہ چڑھے تھے؟ جی چڑھا تھا، صفا میں چڑھے، اوپر صفا سے واپس نیچے آئے تھے؟ آئے۔ اچھا وہاں آپ نے محسوس کیا کہ اوپر جا کر واپس آئے ہو تو میرا دل صاف ستھرا ہو گیا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ استغفار کرتا ہے تو انسان وہ گن مٹ جاتا ہے۔ تو صفا پر آپ چڑھے، چڑھنے کے بعد دعا مانگی، تکبیر کہا، واپس اترے تو دل کی صفائی آپ نے محسوس کی تھی؟ حضرت مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ کیا خاک تو صفا پہ چڑھا؟
اچھا وہاں جا کر سعی کرنی پڑتی ہے، صفا مروہ کے درمیان میں 2 جگہوں پر نا وہ 2 میلین اخضرین کہلاتے ہیں، سبز بتیاں لگی ہوئی، وہاں بھاگنا ہوتا، وہاں تو بھاگا تھا تو پھر وہاں یہ بھی نیت کی تھی دنیا جہاں کے جمیل ہے سب چھوڑ چھاڑ کر بس میں اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میری کوئی ایسی نیت نہیں، تو کیا خاک تو بھاگا ہے، کیا تو نے سعی کی ہے، تیری سعی یوں ہوتی۔ مینا میں مسجد خیف ہے، مسجد خیف، اچھا مسجد خیف میں ہمیں کہاں موقع ملتا ہے، وہاں تو رش ہوتا ہے، اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جا سکتے تھے، کیا مینا میں مسجد خیف میں داخل ہو گئے تھے جہاں میں چلا گیا تھا، تو خیف چونکہ خوف سے ہے، تو میں کہ وہاں جا کر تجھے اللہ کا خوف ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ جو آج سے پہلے تو نے کبھی محسوس نہ کیا ہو، ایسی خاص اللہ کا جلال تو نے محسوس کیا تھا، کوئی محسوس نہیں کیا۔ میں تو کدھر گیا، تو نہ مینا میں مسجد خیف گیا نہ کچھ کیا۔ اچھا وہاں قربانی کی، مینا میں قربانی کی، کہا قربانی کی، قربانی کرتے وقت جانور پر جو چھری چلاتے وقت اپنے نفس کو بھی ذبح کیا تھا، اپنے نفس کو، کچھ بھی نہیں، کیا خاک تم نے قربانی کی ہے۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جانا ہوتا، عرفہ پہچاننے کے معنی میں آتا ہے عرفات، تو عرفات وہاں پہنچ گئی تھا، عرفات میں جہاں عرفات گیا تھا وہاں وقوف کیا تھا، یہ کیا تھا، تو پھر وہاں جا کر تجھے دنیا میں آنے کا مقصد آپ نے پہچان لیا تھا، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کن اعمال کا بدلہ کیا ملتا ہے، یہ آپ نے اپنا آپ کو پہچان لیا تھا۔ یہ مرید کہنے لگا نہیں حضرت ایسی کوئی کیفیت تو میرے اندر نہیں آئی، میں تو کیا خاف تم نے جو ہے وہ عرفات کا جو ہے میدان میں گئے ہیں۔ میں آخری 1-2 نقل کرتا ہوں، فرمایا کہ احرام سے تو حلال بھی ہو گیا تھا قربانی کے بعد، کہا ہو گیا تھا، اس وقت یہ پکا نہیں کیا تھا کہ آئندہ کوئی لقمہ حلال کے علاوہ اندر نہیں جائے گا، آئندہ کمائی جو حلال ہی ہوگی، یہ نیت کی تھی، کوئی نیت نہیں تھی، کیا خاک تو حلال ہو گئے۔ واپس آتے وقت طواف الوداع کرنا پڑتا ہے، الوداعی طواف جو کہلاتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما لے۔ اور میں کہ الوداعی طواف بھی کیا تھا، یہ کیا تھا، تو اس وقت آپ نے دنیا کو الوداع کہا تھا، بس اب تو میں حج کر کے آیا ہوں نا، اب میں تمہیں چھوڑ گیا، الوداع، اب میں جانوں میرا رب جانے، یہ نیت ہو گئی تھی۔ اس نے کہا ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں بابا جی جاؤ دوبارہ جیسے میں نے کہا اس طریقے سے حج کر کے آؤ، تو نے حج کیا کیا، ایک سفر کر کے واپس آ گئے۔ اللہ میں اور آپ سب کو مقبول حج کی توفیق نصیب فرما۔ تو میں نے کہا کہ حج کے احکام بھی سیکھنے ہیں اور آداب بھی سیکھنے ہیں، تو آداب کی رعایت رکھ کر کریں گے تو قبول ہوگا، اور اگر آداب کی رعایت نہیں ہوگی تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں فرائض واجبات اور چیزیں، فرائض واجبات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، صدر مملکت کا پروگرام ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں پروگرام ہے، تو وہاں آپ جو ہے خاص قسم کا لباس پہن کر وہ قسم قسم کی شیمپویں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر اور فلاں کپڑے کو یوں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے دنیا کے لیے یہ چیزیں ہیں تو وہاں جانے کے لیے اندر کی صفائی ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں ان کی سیکھنے کی ضروری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کہیں انٹرویو ہوتا ہے تو 1000 لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں جگہ انٹرویو ہے وہاں کیا، اس کی تیاری کرتے ہیں، باقاعدہ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، وہ اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں وہاں ان کی تیاریاں کراتے ہیں، تو ادھر جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ایئرپورٹ جا کر کہتے ہیں مفتی صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، کہ چیدہ جو ہے اہم مسائل بتا دیں، سبحان اللہ۔ میں کہا جاؤ چکر لگا کر واپس آ جاؤ، 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے 10-12 لاکھ روپے کا حج کے لیے چلے جاتے ہیں، نہ حج کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے نہ عمرے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔